خواب میں اگر زیادہ دن گوشت نظر آئے وہ جادو ہے. وہ جادو ہے. ہاں جی. تو اس کے توڑ یہی آیات ہیں جو آپ نے بتائی. ہاں، اگر کسی نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس میں اس نے گوشت کھایا ہے، کچا گوشت یا چاول چنے والے یا اس طرح، اور غیر مرد ہے یا غیر عورت ہے جس کے ہاتھوں اس نے کھایا ہے، تو صبح اٹھتے ہی اس کو محسوس ہوگا منہ میں ذائقہ یا اس کے پیٹ میں تکلیف شروع ہو جائے گی. یہی آیات قریب کر لیں آپ، پانی کے گلاس کو بھر کے اس میں یہ انگلی جو ہے نا، یہ انگلی ڈال دیں، پھر پاس منہ کر کے ان آیات کو پڑھیں 7 بار. اس کے بعد اس کو پانی کو پئیں. جیسے ہی وہ پئیں گی تو ان کو ایک دم انشاءاللہ قے آ جائے گا. اب قے خون کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کالے ذرات بھی ہوں گے یا پیلے رنگ کا بھی ہوگا. انشاءاللہ وہ جادو جو ہے جو اس کو جن کے ذریعے پلوایا گیا ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اسی وقت انشاءاللہ. اور یہ جو ہم ایسا کرتے ہیں نا، ہمارے عموماً جو صدقات کا جو یہاں طریقہ رائج ہے کہ یہ جی آپ کالا بکرا دے دیں، کالا وہ سری دے دیں، یہ سب غلط طریقہ ہے. کالی دیوی کو یہ پہنچاتے ہیں یہ چیزیں. سنا ہے، یہ کالا شالا کوئی چکر نہیں ہے، کالی چیزیں شیطان پسند کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو یہ ہاتھوں کو گوشت لگوایا، اوپر چھت پہ پھینکوا دیا، یہ تو تمہارے ہاتھوں یہ سراد لیے جا رہے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہے ابھی آپ کو کہیں کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا، نہ کوا کوئی نہ چیل، جیسے ہی آپ نے گوشت پھینکا ایک دم پتہ نہیں کہاں سے یہ نکل آتے ہیں. ان میں جنات آپ کا اثر کھا جاتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ جو ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. اب بھوکا کون ہے؟ سب سے افضل تو انسان ہے، اور صدقہ اللہ وہ مانتا ہے جو پہلے سب سے پہلے اپنے کسی قریبی کو دیا جائے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پڑوس میں بھوکا مر رہا ہے، ہم نے بکرا اٹھایا مولوی کو بھیج دیا، یہ کالا بکرا صدقے کا ہے. نہیں میری بہنوں، یہ صدقہ بہترین وہ ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے. اس سے آپ اپنی استطاعت کے مطابق 1 روپیہ اگر کر سکتی ہیں، 1 لاکھ کر سکتی ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے. تو اس طریقے سے کبھی برا خواب دیکھیں تو سب سے پہلے آپ ایک تو خواب بتائیں نہیں. خواب بتانے کے ٹائم جو ہوتے ہیں تعبیر لینے کے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، فجر سے لے کر ظہر تک ہوتا ہے ٹائم. اس کے بعد کسی کو خواب بھی نہ بتائیں اور اس کی تعبیر بھی لینی ہی نہیں چاہیے. اور اگر اللہ نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب اگر آپ نے کوئی ڈرونا یا کوئی برا خواب دیکھا ہے تو سب سے پہلے آپ اٹھیں، اپنے بائیں کندھے کی طرف آپ 3 بار اس طرح ٹھٹکاریں، پھر اس کے بعد آپ کہیں اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. یہ دعا 3 بار پڑھیں گی. اس خواب کا جو بھی اثرات تھے وہ سارے ختم ہو گئے. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گی وہ خواب جو ہے وہ معلق رہے گا. اس کی تاثیر کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ 10 سال بعد بھی کسی کو وہ سنائیں گی تو اس نے اگر اس کی تعبیر دے دی تو وہ معاملہ ہو جائے گا. ایک سوال ہے کسی کا کہ میرا بیٹا ہے، عمر 19 سال ہے، 14 جون کو شدید قسم کا بیمار ہوا، ہاسپٹل بھجوایا، گھبراہٹ میں رہتا تھا، نیند نہیں آتی، الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا، اور کبھی کبھی اس کی باتیں اکثر اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ماموں آیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ اور مجھے غلط دوا کھلا جاتا ہے، حالانکہ اس کے ماموں اس وقت سے 2 گھنٹے پہلے سے آفس جا چکے ہوتے تھے. اور اسی طرح نانا کو کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، پڑھنے کو کہو تو کہتا ہے تم لوگ پڑھو، آپ پڑھیں. دنیاوی تعلیم بھی چھوڑ چکا ہے، کہتا ہے نہیں پڑھوں گا، نہ ادب آداب کا خیال رکھتا ہے. ظاہر دیکھنے میں بھی بالکل نارمل نہیں لگتا، عجیب سا لگتا ہے، جبکہ ہر میڈیکل ٹیسٹ اس کا ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جانے کو کبھی خود کہتا ہے اور جب لے کر جائیں تو جاتا نہیں. اس کو بی اسیب ہے تو اس کا علاج انشاءاللہ 61 ہے آیت الکرسی کی. اس کو گھر میں بند کر دیا جائے، کمرے میں، یعنی کہ باہر نہ نکلنے دے. اس کے پاس آیت الکرسی کی مسلسل کیسٹ جو ہے وہ چلائی جائے تو اللہ کے فضل سے 5-10 دنوں کے بعد. لیکن یہ ہے کہ اس کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ وہ بھاگے گا، خودکشی کرے گا، چھری اس سے دور رکھیں، چھت پر نہ جانے دیں. آپ اگر آیت الکرسی چلوائیں گی تو انشاءاللہ العزیز وہ 10-15 دن کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. کسی پیر فیر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہے. جی اگلا سوال ہے کہ بعض لڑکے یعنی بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں اکثر ضد اور غصہ زیادہ کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے، کیا اس کا اثرات ہیں کوئی، یا یہ بچوں کی ویسی ضد ہے؟ اصل میں بات یہ ہے جی، ضد بھی جو ہوتی ہے یہ شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے. ہمارے بچوں کو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اماں جو ہے وضو کرتی تھی، اللہ ربی کی لوری سناتی تھی، اس کو دودھ پلاتی تھی. آج سامنے ٹی وی لگا ہوتا ہے، گانا چلتا ہوتا ہے، وہ بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے تو اس کے اثرات پھر جلدی ہوتے ہیں.
تو ایسے بچوں کو دم کیا جائے اور گھر میں میوزک بند کیا جائے تو انشاءاللہ. پھر ایک سورہ فرقان کی آیت ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ہر نماز کے بعد ضدی بچے یا نافرمان بچوں کے لیے اگر پڑھی جائے ہر نماز کے بعد 7 بار یا 3 بار تو انشاءاللہ اللہ اس کے گھر میں برکت دے دیتے ہیں. ایک انسان ہے جو اسماعیلی فرقے کے ہیں، امریکہ میں رہتا ہے اور کہتا ہے مجھ پہ حضرت عباس علمبردار آتے ہیں اور اس کی کیفیت ایسی ہوتی کبھی کبھی کہ منہ سے جھاگ نکلتی ہے. اس کو ماننے والے لوگ اس کی جھاگ دودھ میں مکس کر کے پیتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس کو فوراً مانتے ہیں. ایک اور ہیں، ان پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ لوگوں پر پانی کے چھینٹے مار کر کہتا ہے کہ میں نے نور تمہارے چہرے پر چھڑکا. کیا ان کے قبضے میں جن ہے؟ ہاں جی، وہ جن اور بہت بڑے شیطان سردار ہیں ان کے ساتھ. آپ کو بتاتا ہوں کہ واللہ میرے پاس ایک شیطانوں کا بہت بڑا یہ خبیث آیا. اس نے مجھے یہاں ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے اس کے علاج کے بارے میں منع کیا کہ اس کا علاج چھوڑ دو ورنہ ہم تجھے بہت تمہارا برا حال کریں گے. میں نے اس کو بولا یار کوئی اور بات کرو. کہتا پھر ایسا کرو تم ہمارا دوست بن جاؤ. یہ تم نے لکھا ہوا نا جو دیواروں پر، یہ جو تم عام کر رہے ہو نا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کو ختم کر دو. واللہ اس نے بولا کہ تم صرف یہ کہو نعوذ باللہ نعوذ باللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو تم جس مریض کو دیکھو گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا. اس نے یہ مجھے بولا کہ تم یہ بولو وہ جس مریض کو دیکھو گے. وہ کیوں؟ میرے منہ سے شرک کہلوانا چاہتا ہے. شیطان جتنا تم شرک کرو گے اتنا تمہارا تابعدار ہو جائے گا. تو اس لیے میری بہن وہ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. یہاں پر ہمارے پنڈی میں بھی ایک مر گیا خبیث، بھانگ پیتا تھا، چرس پیتا تھا، اس کی لال لوگ لے جاتے تھے اپنے گھروں میں. اللہ کے دین کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ ننگے، یہ گندے یہ لوگ ہیں، ان کا کوئی دین سے کیوں؟ صفائی نصف ایمان ہے. تو آدھا ایمان تو ویسے ہی سب گندگی میں ہو گیا تو آدھا تو ویسے حرکات میں ہو گیا. ان پر بالکل بلیو نہیں کرنا. ایسے لوگوں کے پاس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ جائیں مت ڈریں، واللہ وضو کر کے جائیں آپ وہاں جا کر آیت الکرسی کا ورد کریں، اس کا سارا جادو ختم ہو جائے گا. جائیں آزما کر دیکھیں، صرف آیت الکرسی پڑھیں وہاں جا کر، انشاءاللہ وہ کوئی آپ کو شعبدے بازی نہیں دکھا سکے گا، آپ پر کوئی عمل نہیں کر سکے گا. صرف آیت الکرسی. آیت الکرسی پڑھنے والوں کی آنکھوں میں اللہ پاک ایک ایسا نور عطا فرما دیتے ہیں وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے. آیت الکرسی کی قدر کیا کرو، اس کو پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو. اور کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، کسی کو تکلیف ہو گئی ہے، کسی کو دورہ پڑ گیا ہے، تو آپ اس کے پاس آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں. سورہ حشر کی آخری آیات پڑھنی شروع کر دیں، سورہ مومنون کی آخری آیت پڑھنی شروع کر دیں، فحسبتم انما خلقناکم. انشاءاللہ وہ مریض ایک دم ٹھیک ہو جائے گا. کسی ملا کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں، صرف قرآن آپ پڑھیں اس کے ساتھ. کسی نے اپنا ذاتی مسئلہ لکھا ہے کہ ان کا بھائی نفسیاتی مریض ہے اور نفسیاتی معالج اس کو شائزوفرینیا کا نام دیتے ہیں، مگر کسی عامل نے بتایا کہ ان سے جادو ہوا ہے. وہ 5 بچوں کے باپ ہیں اور بالکل نہیں ٹھیک ہو رہے. ان کو بجلی کا شوق بھی لگوایا جا چکا ہے، بہت پریشان ہے. کچھ رہنمائی کریں. انشاءاللہ جی ان کو کیسٹ دیں آپ، ہم 2 کیسٹیں دے دیں گے آیت الکرسی کی اور دوسری کچھ صورتیں ہوتی ہیں متفرق صورتیں. انشاءاللہ وہ 40 دن ان کو صورتیں سنا دیں. اس ڈاکٹر کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ پھر اس کا علاج کر کے بتائے. وہ کوئی نفسیاتی مریض نہیں ہے. زیادہ تر یہ نفسیاتی مریض ان کو کہہ دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، جو میری بہن بیٹیاں کھاتی ہیں نا رات کو سونے والی گولیاں یہ نشے والی، اس کو بالکل ترک کر دیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ مہندی کے پتر منگوا لیں اپنے گھروں میں، رات کو سونے سے پہلے زور زور سے ان کو سونگ لیا، اس کے بعد آپ کو نیند آ جائے گی انشاءاللہ. برگے ہنا کیا خشک ہوں؟ ہاں خشک. ایک بچے کی عمر 3 سال ہے، بات نہیں کرتا، مشاہدہ بہت اچھا ہے، سنتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے. آپ پڑھنے کے لیے کچھ بتائیں اور دعا بھی کریں. اس کی ماں فجر کی نماز کے بعد 70 بار واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اگر وہ نمازی ہے تو سورج چڑھنے سے پہلے پانی میں دم کر کے اس کو پلائے. پانی میں پھونک مارنی منع ہے، سامنے رکھ کے پڑے، اس کو پلائے، انشاءاللہ باتیں کرے گا اللہ کے فضل سے. عام طور پہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے ان کو جادو ہو گیا ہے. اگر واقعی جادو ہو جائے تو کیسے علم ہوگا؟ یعنی علامات کیا ہوتی ہیں جادو کی؟ جادو کی علامات جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہیں کہ آدمی کا کاہل رہنا، اکیلا بیٹھنا، اندھیرے کو پسند کرنا، جی یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ زیادہ تر میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں کہ انسانی جادو جو ہے وہ فوری طور پر آدمی کو ختم کر دیتا ہے. اگر کسی کو مارنے کے لیے یا بیماری کے لیے جادو کیا جائے نا تو وہ فوری طور پر اس کے گردے ختم ہو جائیں گے یا اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا. اس طرح کا ہوتا ہے مسئلہ. آپ ایک بات یاد رکھیں، عموماً بعض گھروں میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، یا پانی کے چھینٹے ہوتے ہیں. فوری طور پر کوئی آدمی اس کے قریب نہ جائے، وضو کر لے، آیت الکرسی پڑھے، اس کو صاف کر دے، دھو دے، بس انشاءاللہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ڈر گیا تو وہ گیا.
کبھی بھی کسی عامل کو اپنی ماں کا نام نہیں بتانا چاہیے. جو ماں کا نام پوچھتا ہے وہ جادوگر ہے، چاہے وہ کوئی ہے. کبھی بھی اپنی ماں کا نام کبھی نہ بتانا کسی کو، کیونکہ جن ماں کے نام سے وہ حساب لگا کر اس تک پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہو. یہ عموماً لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں جی بی بی کیا معاملہ ہے، کیا نام ہے تمہارا. اس کام میں نام کی بھی ضرورت نہیں ہے. واللہ کبھی مریض کا، بہت کم مریضوں کا نام آتے ہیں ہمیں، ورنہ مریض آیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا نام کیا ہے. اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. مریض سامنے آتا ہے، اس کی آنکھیں بتاتی ہیں اس کو کیا نظر ہے، اس کو جن ہے یا اس کو اسید ہے. یہ سارا کچھ اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کسی کے پاس بھی جائیں، اس کو نام نہیں بتانا آپ نے اپنی والدہ کا. سوال ہے کہ جو حیض کے استعمال شدہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیسے ضائع کیا جائے؟ ان کو جو عموماً تو آج کل جو سسٹم ہے وہ تو ہے ہی غلط ہے. جو کپڑے کو دھو کر پھر پھینک دیا جائے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے کپڑے کو وہ مریضہ نہ جلائے، اس کی والدہ یا کوئی اور جلائے. مریضہ کے جلانے سے وہ کپڑا جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں چلا، یعنی کہ اس کے اثرات وہ لے جاتا ہے خبیث جو اس کے ساتھ ہوتا ہے. جی، دو بھائی ہیں، ان کا کاروبار بڑے عرصے سے ختم ہو گیا ہے، بہت زیادہ مالی حالت خراب ہو گئی ہے، اور ہر ایک یہی کہتا ہے کہ ان پہ جادو. بہت محنت کرتے ہیں، بڑے ذہین ہیں، قابل ہیں، شریف ہیں، کاروبار پہ مکمل بندش ہے. بی بی نماز وہ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد، اگر کوئی وہ جہاں ہیں تو وہ لکھ لیں. سورہ یاسین پڑھیں، پھر اس کے بعد 19 بار سورہ صافات کی پہلی 11 آیات، سورہ جن کی پہلی 9 آیات 19 بار. اس کی 2 ٹائم وہ تلاوت کریں تو انشاءاللہ اس سے ان کا مسئلہ اللہ کرے گا حل ہو جائے گا. لیکن تھوڑی سی تکلیف ہوگی، ان پر بوجھ ہوگا، ان کو بخار وغیرہ یا اس طرح ہوگا، لیکن گھبرانا نہیں ہے. ان کے لیے ان کی والدہ پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں کوئی بھی، لیکن یہ ہے جو محصور ہوتا ہے اس کو چاہیے اگر وہ ہوش و واس میں تو وہ نماز وہ ضرور پڑھے. ایک بات یاد رکھیں کہ نماز کے بغیر جادو نہیں ٹوٹتا، یہ سن لیں آپ. نماز کے بغیر کوئی قرآن کا آپ ورد کریں گی وہ آپ کے لیے الٹا نقصان دے گا. نماز کے بغیر آپ نے کچھ نہیں پڑھا. جو بے نمازی ہے قرآن پڑھتا ہے وہ الٹا قرآن ہو جاتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ بے نمازی جو ہے وہ مشرک ہے، وہ اسی طرح کا مشرک ہے جس طرح کا وہ ہندو مشرک ہے. یہ ذہن میں رکھیں آپ، کیونکہ نماز فرض عین ہے. فرض عین کا تارک جو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اور مولوی ان کو بتا دیتے ہیں اتنی 100 بار یہ پڑھو، اتنے بار یہ پڑھو، وہ اس کے لیے نقصان ہے. ہاں ایک اور المیہ یہ ہے کہ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں نعوذ باللہ اور ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی غور کیا ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ ایک بار خلوص دل سے پڑھا جائے سبحان اللہ، یہ کائنات نیکیوں سے بھر جاتی ہے. اس اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے اس خبیث کو دیکھتے ہوئے، اتنی بے ترجیح، اتنی تذلیل میرے اللہ کی کلام کی. تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ اللہ راضی ان پر ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ کو پاک مانتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں. انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تو میری مدد کر، پھر میں تیری مدد کروں گا. یہ مشروط ہے. اللہ تو فرماتا ہے میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. میں تو سنتا نہیں، میں تو قبول کرتا ہوں، مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو. اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے ہو جاؤ. ام حاتم ہے، مجھے ایک یہ حدیث یاد آ گئی. ایک صحابی نے اس کو دیکھا، اس نے بیچاری نے یہی کیا ہوا تھا، چڑیلوں والا اپنا اولیا بنایا ہوا، تو اپنے یہ یہاں اس نے جوڑا بنایا ہوا اور یہاں اس نے بھویں یہ سارا کچھ کیا ہوا. صحابی عبداللہ بن مسعود غالباً رضی اللہ تعالیٰ کی، انہیں بلایا ام حاتم کیا ہے، تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں نہیں سنی؟ آپ نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر جو جان چھدواتی ہیں، جو یہ کرتی ہیں، یہ وہ کرتی ہیں. میں نے تو قرآن میں کہیں نہیں پڑھا. انہوں نے بولا یہ نہیں پڑھا قرآن میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جسے منع کرے اسے ہو جاؤ. واللہ یہ اللہ کے نبی کا جو روکنا ہے وہ تمہارے فائدے کا ہے. اب دیکھیں ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے، آپ نہ پڑھیں آپ کو نقصان ہوگا. بسم اللہ کر کے کھانا نہ کھائیں، کس کو نقصان ہے؟ دین کو، آپ کو نقصان ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، ہر چیز میں رہنمائی اللہ کے نبی فرما کر گئے ہیں، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں چلنا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں ہدایت دے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اب دیکھیں بعض اوقات ایک تویز نکالنا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مولوی کے پاس گئے آپ، اس نے کہا اچھا جی میں حساب لگاتا ہوں. اب ایسے ہی اس نے کر کے نا، پتہ ہے پاس اس کے جن کھڑا ہے، وہ آپ کو تو نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا. اب اس نے جن کو پہلے ہی پکڑائے ہوئے ہیں تویز. اب وہ کیا کرتا ہے کہ اچھا جی میں آپ کا تویز نکالتا ہوں، ایسے کرتا ہے. وہ جن اس کو پکڑا دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ آپ کہتے ہیں بڑا عاملہ پہنچا ہوا ہے یہ تو، اس نے تو ہمارے تویز، یہ تمہارے گھر میں فلاں جگہ چھپے ہوئے تھے. اب اس کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو گھر کا کیسے پتہ چل گیا؟ اس کا جن اس کے جن کے ذریعے دیکھ رہا ہے کہ اس کا گھر کیا ہے، وہ سارا سسٹم دیکھ رہا ہے.
وہ اس کو بتا رہا ہے، وہ کیا تمہارے گھر میں یہ درخت ہے، درخت کے نیچے یہ پھول کا پودا ہے، یہ ہے، وہ بتا رہا ہے وہ آدمی اس سے. ان پر بلیو نہیں کرنا آپ نے، یہ تو جھوٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں واللہ اس میں تو زیادہ تر شبدے بازی ہے. آج تک کوئی ایسا مجھے مریض پیش کرو جس کے تعویذ نکلے اور وہ ٹھیک ہو گیا ہو. جاؤ چیلنج کرتا ہوں، کوئی نہیں ہوا، آج تک کوئی نہیں ہوا. یہ آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات یہ انڈوں کے اوپر جو جادو نکالتے ہیں کہ جی پیر صاحب ہیں، پیسے تو بہت لیتے ہیں لیکن انڈے میں سے جادو نکالتے ہیں. بتاؤں تھوڑا سا طریقہ آپ کو. وہ کیا کرتا ہے، وہ پیر کے پاس بندہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی کیا نام ہے تمہارا، وہ کہتا ہے جی یہ. تمہاری ماں کا نام کیا ہے، یہ. اب پیچھے اس کا بندہ بیٹھا ہوا وہ اس کا تعویذ تیار کرتا ہے. ایک باریک سا کاغذ ہوتا ہے، اس پر وہ تعویذ کو لکھتا ہے. اس کو بولتا ہے اچھا تم جاؤ بازار سے جا کر انڈا خرید کر لے کر آؤ اور 1 پاؤ لٹھا لے کر آؤ سفید. اب وہ بیچارہ اپنے ہاتھوں سے انڈا لے کر آیا، لٹھا لے کر آیا. اتنی دیر میں اس نے کیا کیا، تعویذ تیار کیا. ایک انڈا اپنے پاس اس کے ہوتا ہے، اس کو کامن پن سے تھوڑے سے سوراخ کیے، معمولی سا بتی بنا کر تعویذ اس میں گھسیٹ دیا، اوپر موم بتی ٹپکا کر اس کو بند کر دیا. اب وہ پیر صاحب کے پٹ کے نیچے لا کر اس نے انڈا رکھ دیا. اب وہ بندہ اتنی دیر میں انڈا لے کر آیا. اب اس نے کیا کیا، انڈا اچھا بھی کپڑا بچھا دو، اس سے کپڑا بچھا دیا، انڈا رکھو، رکھ دیا. چلو وہ گلاس پانی کا پکڑو. وہ بیچارے کی توجہ تھوڑی سی ادھر ہوئی، یہ انڈا ادھر وہ انڈا ادھر. ٹھیک ہے، چند گھڑیوں میں اس نے یہ دیکھا کہ انڈا جو ہے یہ تو ہو گیا. اب اس نے بولا چلو بھائی توڑو اس کو. اب اس نے انڈا جیسے ہی توڑا تو اس میں وہ ایسا کاغذ ہوتا ہے وہ خود بخود جو ہے نا کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اس پر لکھا ہوتا ہے فلاں نامی اس کی ماں یہ ہے، اس کو فلاں اتنے بجے موت آئے گی. اور کہتا ہے وہ بچ گیا، 2 گھنٹے رہ گئے سی تیرے مرنے سے. واللہ یہ سارے فراڈ ہیں، یہ سارے چکر ہیں. صرف اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے میں نجات ہے. اچھا میں آپ کو ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں. کوئی معاملے میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، گھر سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو. تہجد کے وقت اٹھیں، ایک تسبیح کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ آپ کی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہارٹ لائن ہے. اس کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیں، دیکھیں آپ کی پرابلم حل ہوتی ہے کہ نہیں. نہ آپ کو گھر سے جانے کی بات، نہ کوئی وظیفہ چلا کرنے کی ضرورت. صبح تہجد پڑھیں اور ایک تسبیح پڑھ کے اللہ سے یہ دعا مانگیں، اللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. کوئی مسئلہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ کر کے دیکھیں. جی اگلا سوال ہے کہ بعض جگہ اس طرح کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ عورت کی یا مرد کی پہنی قمیض منگواتے ہیں اور اسے پڑھ کے پھر دم کرتے ہیں، پیمائش کی جاتی ہے، سائز اگر کم ہو جائے تو کہتے ہیں جنات کا اثر ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں بی بی پتہ کیا ہے، یہ ایک جسم کے اندر خوشبو ہوتی ہے. اب میرے پاس مریض آتا ہے نا بعض اوقات، میں ایک راز آپ کو بتانے لگا ہوں، مجھے اس سے ایک بدبو آتی ہے جس سے میں پہچان لیتا ہوں کہ اس کو جن ہے. یہ مخصوص ایک بدبو ہوتی ہے، وہ اللہ دے دیتا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ. تو وہ کپڑے سے وہ سونگ دیتا ہے، پھر وہ نا شوبدہ بازی کرتا ہے، اس کو ناپتا ہے، وہ تھوڑی سی چھوٹی ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے. تو اس سے ابھی چند دن ہوئے ہیں، یہ ہمارے یہاں ایک بہن بیٹھی، ان کے جاننے والوں کے ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ وہ خود بھی میرا خیال ہے وہ پیرنی ہے، یہاں دم وغیرہ کرتی ہے. تو اس کے گھر 2 بندے آئے، انہوں نے بیل دی، وہ نیچے گئی، جا کر اس نے کیا کیا، اس سے کچھ سوال کیا. اس نے ایک پتا توڑا، پتا توڑ کے اس کو وہ جادوگر، وہ خبیث، جن وہ تھے انسانی روپ میں جن تھے، انہوں نے اس کو لیا پتا، اور پتا ایسے جیسے پکڑا، ساتھ ہی اس نے لونگ بنا دیا. اب وہ بڑی متاثر ہوئی کہ یہ جو ہے نا پیر بڑا پہنچا ہوا ہے. وہ اٹھا کر اس کو اپنے اوپر لے گئی. اب اس کو وہ چائے وغیرہ اس کو پلائی، یہ سارا کچھ کیا، اس نے اس پر عمل کیا. اب جاتے ہوئے اس نے بولا کہ تم مجھے اپنا زیور اور پیسہ دو. اب وہ پیسہ اور زیور اس نے اپنے ہاتھ سے، وہ کہتی ہے میں نے اپنے ہاتھ سے دراز میں رکھا ہے، یہ مولوی صاحب میری چابی ہے. میں نے جب بعد میں کھولا میرا دراز میں وہ نہیں تھا. میں نے بولا وہ تو لے گیا تیرے جاننے والا جو تھا، وہ تو لے گیا. یہ شبدے بازی، یہ جادوگری ہے. جب گھروں میں آوازیں دیتے ہیں گلیوں میں آ کر، تو آپ لوگ ان کو قریب بھی نہ آنے دیا کریں. یہ جو قرآن بیچنے والے زیادہ تر یہ جادوگر کے روپ میں ہوتے ہیں. یا اس طرح ہوا، یہ آئے، آپ کو کچھ تھوڑا سا بتایا، آپ کا بی بی ایک چائے کا ایک پانی کا گلاس دینا، بابا جی نو پانی لیا کے دے، یوں تیری بابا جی تھی تیرے پتر نو انج ہویا ہے، تیری بیٹی نو انج رشتے نہیں آندے. وہ کہنا ان کس طرح پتا لگا؟ وہ کمرے میں لے گیا. اب کمرے میں جا کر اس خبیث نے جو بھی جادو اثرات کیے، جاتے ہوئے وہ زیور بھی لے گیا، پیسے بھی لے گیا، اور جن بھی 2-3 چھوڑ گیا کہ آئندہ ان کے میں جو بھی کوئی چیز آئے غائب کر لینی ہے. ان چیزوں سے بچو، کیونکہ لالچ اور طمع جو ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے سزا ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک کہہ رہے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ رشتہ چلا، بظاہر کوئی خرابی نہ تھی لیکن میرا دل نہ مانتا تھا، استخارہ بھی درست نہ تھا. بہرحال حالات ایسے ہوئے کہ شادی ہو گئی اور اب میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، شوہر بھی اچھے ہیں لیکن وہ تقریباً بانجھ ہیں، اور میری صحت بھی شادی کے بعد گرتی رہی. ظاہری طور پر اور اندرونی طور پر ہر چیز درست ہے.
मेडिकली भी कोई मसला नहीं है, मसले का हल बताएं। सबसे पहले तो बीबी इस्तिखारे के मुतालिक बात आई तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि तुम इस्तिखारा करके सो जाया करो। इस्तिखारे का ख्वाब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात याद रखें। इस्तिखारा एक दुआ है जो अपने अल्लाह से मशवरे के लिए मांगी जाती है और ये खुद ब खुद मामलात पूरे हो जाते हैं। अगर नहीं होना होता तो आदमी का दिल उससे फिर जाता है, अगर होना होता है तो अल्लाह पाक खुद ब खुद असबाब पैदा कर देता है। इसको मसलसल करते रहना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा कि तुम सो जाओ फिर तुम्हारी ख्वाब में आएगा, फिर चिट्टा रंग आएगा, सफेद आएगा। ये क्या है सारा कुछ? जब एक चीज अल्लाह के नबी से साबित नहीं है तो फिर हम अपनी तरफ से जब करेंगे तो शैतान उसमें मुदाखलत करेगा। अब आपके सामने ही बात है कि अब वो मैंने जी ख्वाब देखा, मैंने देखा कि ये हो गया वो हो गया। एक हमारे बुजुर्ग हैं वो बात बताते हैं कि किसी दो आलिम थे आपस में, एक कादियानी था और दूसरा था, उनका आपस में मुनाजरा हो गया। उसने बोला यार तुम ऐसा करो, नबी पर तो हमारा भी यकीन है, तुम्हारा भी है, इस्तिखारे की दुआ वही है हमारी जो तुम पढ़ते हो, तुम ऐसा करो इस्तिखारा करो, जो रात को ख्वाब में आए सुबह उठकर फैसला कर लेना। ऐसे ही खाम हम अपनी दोस्ती को जाया करते हैं। अब वो रात को ख्वाब क्या देखता है कि वो एक बुजुर्ग हैं लेटे हुए हैं, एक बंदा उसके पास उसकी खिदमत कर रहा है, मैं भी पास बैठा हूँ। कुछ देर बाद वो उससे पानी मांगता है, वो उसको पानी देता है, थोड़ा बचता, कहता है मिर्जा तुम भी पी लो। मैं हैरान होकर देखता हूँ कि ये क्या मिर्जा से, वो कहते हैं ये कौन है? वो कहता है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मेरा नाम है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बंदा अच्छा है, तुम इसके पीछे चलो। सुबह उठ कर उसने ये ख्वाब देखा, अब उससे वो कादियानी हो गया। अब ये बताएं कि ख्वाब का जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र नहीं किया तो आप अगर अपनी तरफ से करेंगे तो उसमें शैतान का दखल होगा ना। देखें ना, एक आपको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करें, मैं 37 बार पढ़ता हूं, क्या कोई हरज है? नहीं ना हरज है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 33 बार पढ़ना है, दीन इसका नाम है। अगर आप इससे तजावत करेंगे, अल्लाह अपने नबी को हुक्म देता है कि तू सारी रात नहीं पढ़ सकता, कुछ सो और कुछ इबादत कर। जो सारी रात नवाफल पढ़ता है या कुरान पढ़ता है वो शैतान का तरीका है, वो नबी का तरीका नहीं है। वो तो नबी से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए आप इबादत में भी अगर आगे चलेंगी तो वो भी समझे नाउज़ुबिल्लाह शैतानी तरीका है। बाज़ आमिल हजरात किसी बच्चे को बिठा के या उसके अंगूठे पे या आगे रुमाल रख देते हैं और फिर बच्चा सब कुछ बताता है जी, ये क्या तरीका कार? सबसे पहले तो वो बच्चा हो गया बर्बाद। असल में उसका जो जिन है ना, वो आमिल का जो जिन है वो उस बच्चे को असरात दे रहा है अपने, वो बच्चा देख रहा है। इससे क्या होता है, ये भी एक जादू की किस्म है, बचना चाहिए इन चीजों से। घर में कुछ चीजें महसूस होती हैं, हाँ। लगता है कि कोई दूसरी मखलूक हमारे घर में है और हल्की हल्की आवाजें आती हैं, नुकसान तो नहीं देते, लेकिन ये है कि कभी जैसे दरवाजा खुला पता चलता कोई आया है लेकिन दरअसल कोई नहीं आया होता। मेरे शौहर मस्जिद से उसके बाद 5-6 मिनट बाद घर आते हैं। इसके बारे में क्या करना चाहिए? इसके बारे में यह है कि बीबी अगर उस घर में तस्वीर है या टीवी लगता है तो उसको बंद कर दिया जाए। फिर वहां कोई भी बंदा एक आवाज दे दे कि देखो भाई अगर तुम हम में से नहीं हो तो हमारा घर खाली कर दो वरना हम तुमसे जंग करेंगे, बस ये लफ्ज कह दें। अगर उसके बाद भी आए तो फिर वो जो मैंने आपको बताया ये बिस्मिल्लाह हमसैन बिल्लाहि ये दुआ है और 7 साफात की पहली 11 आयत पानी पे पढ़ के आप घर में जब छिड़क जाएंगी जो चीजें वो यहाँ जल जाएंगी या वो भाग जाएंगी। लॉन में एक मतलब फजर के बाद कोई ताजी कलेजी फेंक गया, उसमें से खून निकल रहा था। उसके बाद सख्त गर्मी में कमरे में से कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता सुलग कर जल गई, हालांकि ना वहाँ आग जल रही थी ना कोई ऐसा सबब था। इसके बाद 7 दिन तक सूरह बकरा की तलावत की गई लेकिन इसके बावजूद घर पे खून के छींटे नजर आते हैं। ये था जादू, काला जादू इसको बोलते हैं। इसमें जिन और इंसान दोनों मिक्स करते हैं ये, यानी कि एक इंसान उसके पीछे इंसानी ताकत। जिन वैसे भी मैं आपको बताऊं कोई ताकत नहीं रखता जब तक इंसान का तामुन उसके साथ ना हो, ये आप ज़हन में रखें कि वो इंसान से ताकत पकड़ता है तब जाकर वो ऐसे मामलात करता है। अब वो जो खून के छींटे और ये सारा कुछ है, ये जो नाउज़ुबिल्लाह बाज गैर अल्लाह के नाम पर ये जो ज़िबा करते हैं, ये इस तरह का ये खून जो होता है ना, इसके वो खून जो होता है वो घरों में फेंकते हैं, उन असरात के जरिए ये जिन्नात होते हैं इनमें, वो उससे वो घरों में आ जाते हैं। फिर क्या होता है, वो फिर अपने पूरे वजूद में आकर फिर लोगों को तंग करना शुरू कर देते हैं, या किसी की सेहत पर अटैक किया या उसके सामान पर। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि उसी वक्त वुजू में होकर उस जगह को धो दिया जाए। वो जो गंदी चीज है उसको कम से कम नहीं अपने घर से 2 मील दूर फेंकना चाहिए, ठीक है। फेंकने वाला 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए। फिर साथ ही अपने घर में आप अजाने दें सूरह बकरा पढ़ के और इसके पानी को दम करके घर में छिड़क दें। इसमें खौफ ज्यादा नहीं होना आपने। अगर देखा कि अल्लाह ना करे कि आग लगनी शुरू हुई है, आप एकदम जब अल्लाह अकबर कहेंगे आग बुझ जाएगी, आजमा कर देख लें।
یہ گارنٹی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی گھر میں عموماً اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ آگ لگ گئی ہے، بجھ نہیں رہی، بڑے بڑے عامل جا رہے ہیں، باہر کھڑے ہو کر اللہ کو پڑھ کے اندر داخل ہو جائیں بے خوف ہو کر، انشاءاللہ آگ کیا سارے خبیث بھاگ جائیں گے اللہ اکبر کہنے سے۔ ایک پیر صاحب ہے، مٹی پہ دم کر کے دیتے ہیں تو وہ شکر بن جاتی ہے، کیا یہ بھی جنوں کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جادو ہے، ہاں جی، جنوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کسی کو ہوا پر اڑتا دیکھیں، پانی پر چلتا دیکھیں، آگ کو پھانکتا دیکھیں، وہ شیطان ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ایک بات نبی سے ثابت نہیں ہے تو وہ سب باطل ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جن تنگ نہیں کرتے اور کافر جن تنگ کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بیوی، یہاں مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انسانوں کی فطرت سے تو ان کی زیادہ، کیونکہ یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے انسان مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، اسی طرح جنات بھی تنگ کرتے ہیں۔ ہاں، ان میں اچھی خصلت کے میرا خیال ہے، میں نے اپنی زندگی میں جتنا مجھے ایکسپیرینس ہے ان کے بارے میں 1 لاکھ میں سے 1 جن ایسا ملا ہے جو کوئی تھوڑا سا جن کا بچہ ہو، ورنہ یہ شیطان ہی زیادہ یہ شیطان ہوتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے کہ جنات اکثر درختوں پہ رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے بھائی کے یہاں بہت سے درخت کٹوائے گئے تھے اور اس کے بعد سے ان کے حالات بہت خراب ہو گئے مالی، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو درخت کٹوائے تھے وہاں جنات رہتے تھے اور اب وہ تنگ کرتے ہیں۔ ہاں، ہوتا ہے سبھی بھی، یہ ان کا بسیرا درختوں پہ بھی ہوتا ہے، گھروں میں یہ جو سٹور وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں جہاں روشنی نہیں ہوتی یا بند کمرے ہوتے ہیں، یہاں پر یہ بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے حالانکہ ان کو شریعت میں جو مسلمان جن ہیں وہ انسانی چھتوں پر رہتے ہیں، اس وقت اترتے ہیں جب کھانا کھایا جائے، ورنہ وہ نہیں آتے، کیونکہ ان کا رزق بھی یہ بعض نیک لوگوں کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، کہ جو شیطان جن جب ان پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کے ڈیفنس کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ سارا کچھ۔ تو جن لوگوں نے اب درخت کٹوا دیے اور جنات تنگ کرتے ہیں، وہ اب تنگ کرتے ہیں تو اب ان کو یہی ہے حاضر کر کے ان کو کہا جائے بھی تمہارے باپ کا درخت تو نہیں تھا، ہم انسان ہیں، تم کیوں ہمارے درخت میں رہے ہو؟ کیسے حاضر؟ نہیں مانتے، بس وہ جو مریض بیمار ہے اس کو ہمارے پاس لایا جائے، ہم اس کو حاضر کریں گے، اس کو بولیں گے، نہیں مانے گا پھر اس کو جوتے ماریں گے، خبیث کو بھاگے گا۔ پھر اگر نماز پڑھنے میں دل نہ لگے اور قرآن پڑھنے میں دل بے چین ہو تو کیا یہ شیطان جن کی طرف سے ایسا ہوتا ہے؟ جی ہاں۔ اس کا کیا علاج؟ اس کا بہترین علاج ہے کہ آدمی جو ہے نا وضو کر لے، وضو کر کے ایک آیت ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، سورہ مومنون کی 97-98 نمبر آیت ہے یہ انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں گی تو اللہ کے فضل سے یہ دفع ہو جائے گا۔ اس کے چلنے سے بھی ہوتا ہے، وہ جہاں سے گزرتا ہے اس کے راستے میں پانی پھینک دو، اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ جادو سے بھی بچنے کا بہترین طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ سوتے میں بھی ہو جاتا ہے، جاگنے میں، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، بال پر ہاتھ لگانے سے بھی، کسی کے ملنے سے بھی، مسافہ کرنے سے بھی، صرف بچنے کا طریقہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ واللہ 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 میں ان چیزوں پر چلتا ہوں، ان پوری دنیا کے جنوں کو چیلنج کیا ہوا کہ مارو مجھے آ کر۔ اور ایک بات بتا دوں، جو پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء کی 100 بار ساری کائنات کے شیطانوں کو چیلنج کر دو کہ وہ مجھے چھو، وہ نہیں چھو سکے گا۔ اس میں اتنی طاقت، صبح فجر کے بعد یہ 100 بار پڑھ لیا کریں۔ آپ کے پاس سے خاتون نے مسئلہ بھیجا ہے کہ میں آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے مجھے علاج بتایا تھا، وہ پڑھنا شروع کیا تو بہت مشکل ہوتی ہے، یا تو پڑھنے کو دل نہیں چاہتا یا طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، غصہ آنے لگتا ہے ہر بات پہ، کیا کیا جائے؟ کیسٹ سنیں پھر قرآن پاک کی، اور پھر اس کے پاس کوئی بندہ بیٹھا وہ اس کو پش کرے کہ پڑھیں جی آپ تھوڑا سا پڑھ لیں، اچھا تھوڑا سا پڑھ لیں۔ اس طرح جب وہ پڑھ لیں گی انشاءاللہ وہ پڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن پڑھنے سے شیطان جلتا ہے۔ دیکھنا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی پڑھنے کا کہا، اقرا، اور یہ ہم نے تویز لٹکانے شروع کر دی ہے۔ تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے قرآن باندھ دو اس مریض کو، سارے پورا مکان بنا لو قرآن کا، وہ نہیں ٹھیک ہوگا جب تک پڑھے گا نہیں۔ تو اب دیکھیں نا، جو پڑھتا نہیں ہے تو اس سے کیا اس کو تکلیف ہوگی۔ اور پڑھنا ایک ایسا ہوتا ہے، بعض پیر لوگ جو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے مومن، وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں جی آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے لیکن آپ کا منہ نہیں ہلنا چاہیے ایسے۔ اب وہ ہماری بہنیں بھائی ہیں جو ہلتے تو رہتے ہیں ایسے منہ میں، یہ شیطان کا طریقہ ہے، اس سے قرآن نہیں ہوتا۔ جب تک مخرج نہ ہو، زبان سے ادا نہ ہو، یہ قرآن نہیں ہے، اس سے تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ 3 سال کی بچی ہے، بالکل کچھ نہیں کھاتی اور کمزور ہوتی جا رہی ہے، کیا اثرات ہیں اس بچی پہ؟ چیک کر کے بتائیں گے جی، بعض میڈیکلی بیماریاں ہوتی ہیں ایسی۔ ہمارے گھر سے چیزیں گم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ میں ایک چیز سامنے رکھتی ہوں اور چند سیکنڈ کے بعد نظر ہی نہیں آتی، پورے گھر میں ڈھونڈتی رہتی ہوں۔ کبھی آپ دیکھیں نا، اگر آپ کے گھر میں اس طرح غائب ہو گئی یہ چیزیں تو فوری طور پر ایک برتن کھلے منہ کا لے لیں، اپنے سامنے رکھ لیں پانی بھر کے، اس میں 200 بار کو سورہ فلق اور 200 بار سورہ ناس پڑھ کے تو آپ پانی میں تھتکار کے سارے گھر میں چھڑک دیں، وہی چیز ہوگی جہاں گئی ہے انشاءاللہ۔
200 बार फलक और 200 बार नास, थुतकारना है पानी में, फिर उसको छिड़क दें आप। ऐसा अमल 2-3 बार। ये जो चीजें जो अमूमन ये होता है जिन्नात तंग करने के लिए ना, मैंने अभी चाबी यहाँ रखी, वो गायब हो गई, अब सारा घर ढूंढा, फिर थोड़ी देर बाद वही है ना। वो आदमी डॉक्टर के पास जाता है, जी मुझे निस्यान हो गया जी। बीबी, इन चीजों से बचने के लिए बेहतरीन तरीका है इशा की नमाज की भी कदर करें और फजर की नमाज की, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ये मैं बता दूं, ये दुश्मन है आपका, ये शैतान का दोस्त है, इससे वो आपकी जिस्म पर असरात करता है। इसमें गंदे लोग आते हैं, आप उनको देखती हैं, फिर गंदे लोगों को अच्छे लोग नहीं देखा करते। एक दोस्त है, सोने लगती हैं तो जिस्म पे बोझ महसूस होता रहता है, मजीद थकन में इजाफा होता है, क्या किसी चीज का असर है? हाँ जी, इंतहाई सफाई पसंद भी है। एक तो है, एक मेरी बहन बेटियां ये सुन लें कि जो तो शादीशुदा होती हैं ना, और जिनके शोहर उनके पास नहीं होते, परदेश में चले गए या कहीं, तो उनको चाहिए कि वुजू से बिस्तर पर जाना चाहिए, ठीक है। और बिस्तर बिछे हुए पर अल्लाह के नबी ने सोने से मना फरमाया। हम क्या करते हैं, बरादरियों में नाक लगाने के लिए ना अच्छे से बिस्तर बिछा कर रखते हैं कि कोई आए हमारे बिस्तर को देखे। अब जैसे ही वो बिस्तर पर जाते हैं, उस पर पहले ही शैतान सोए होते हैं, उसको बगैर झाड़े हम ऊपर लेट जाते हैं। वो कहता है मैं तो सोया हुआ था, तू क्यों सोई आकर? फिर वो दबाव डालता है ऊपर कि उठ यहाँ से, ये तो मेरे बाप का कमरा है। तो इसलिए जब ऐसा हो, बिस्तर को उठाएं, बिस्मिल्लाह करके उसको झाड़ें, फिर उसके बाद बिछाएं, फिर उसके बाद वुजू करके उस पर लेटें, बैठकर एक बार इखलास पढ़ें, एक बार फलक, एक बार नास पढ़ के, ऐसे करके फिर 3 बार इस तरह करना है आपने। वो बंदा जिसको ये कैफियत हो, जिसको ये तकलीफ है, वो एक बार सूरह इखलास पढ़ेगा, एक बार फलक, एक बार नास पढ़ के अपने हाथ पे थुतकार के ऐसे करके सारे जिस्म को फेरेगा, फिर दोबारा पढ़ेगा। इसी तरह 3 बार वो करके इंशाल्लाह ये बीमारी अल्लाह उसे इससे शिफा दे देगा। कुछ लोगों को वहम होता है, बार बार डॉक्टर के पास जाती हैं लेकिन फिर भी कहती हैं हम ठीक नहीं हुए, क्या ये वहम है या वाकई बीमारी? असल में वहम जो है ना, ये वसवसा है, और वसवसे की ताकत अल्लाह ने शैतान को इतनी दी है कि कुरान गवाह है कि उसने नबी के दिल में भी वसवसा डाल दिया था। और अल्लाह फरमाता है कि नबी वो कौन है जो तेरी हिफाजत कर रहा था जब तेरे दिल में ये बात डाल रहा था, ठीक है ना। असल में एक तरीका है दुश्मन पर गलबा पाने का कि दुश्मन के ऊपर अपना खौफ तारी कर दिया जाए। ये एक स्ट्रेटेजी तरीका हर मामले में, चाहे आर्मी है, चाहे ये मुजाहिदीन है या कोई भी है। जिन्नात का एक तरीका है कि ये पहले आदमी को खौफजदा करते हैं। जब वो खौफजदा हो जाता है, फिर वो जैसे ही वो खौफजदा, आप कहते हैं ना, हाय मैं इतना डरी कि मेरे बाल खड़े हो गए सारे। अब वो जो बाल खड़े होते हैं ना, ये रास्ता है, इससे वो दाखिल हो जाता है इजी। खौफ की अलामत है ये। खौफ निकालो अपने दिलों से, वल्लाही ये आपका कुछ नहीं कर सकता। मान जाए आपने बिस्मिल्लाह ला यज़ुर्रु पढ़ ली सुबह, आपको यकीन होना चाहिए कि जमीन और आसमान में कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अजमा कर देख लें, सामने आपके ओरिजिनल सांप आ जाए, आप उसको पकड़ लें, वो आप उसकी पगड़ी बना लें, उसको जेब में डाल लें, वो कुछ नहीं कर सकेगा। आप उसको करके देखें, क्योंकि आपने ये पढ़ी हुई है। हमने अफगानिस्तान में हमने प्रैक्टिकली अपने लड़कों को देखा है कि जिस लड़के को बिच्छू या सांप काटता था, हम उसको सजा देते कि तुमने ये आज दुआ नहीं पढ़ी, फजर के वक्त तुमने ये दुआ नहीं पढ़ी। हालांकि रात अंधेरे में हम खाना खाते या इस तरफ सांप बिच्छू हमारे पास घूमते, लेकिन कोई नहीं काटता था। उसी लड़के को काटता था जो ये नहीं पढ़ता था। एक अरबी होता था ना, उसका यकीन था कि वो मच्छर इतने से काटते थे, वो कहता था मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मुझे मच्छर नहीं काटता। वाकई उसको मच्छर नहीं काटते। यकीन है ना, जितना जितना यकीन होगा। जब हमने ये पढ़ लिया फिर डरना, इसका मतलब है कि हमारा अल्लाह पर यकीन नहीं है। अल्लाह समीअ बसीर हम नहीं मानते, नऊज़ बिल्लाह। जब हमने सुबह पढ़ लिया, तस्बीहात पढ़ ली, दम किया अपने आप को, तो फिर डरने की जरूरत क्या है? मैं भी तो इंसान हूं ना। हम जो काम करते हैं अल्लाह के फजल से, ये खबीस पूरे बाद बड़े बड़े मज़ारों से आकर हमें धमकियां देते हैं कि हम ये कर देंगे, बंद करो ये, तुमने हमारे इतने बंदे ये कर दिए हैं, हम सल्फी तुझे इस तरह मारेंगे, तेरा ये करेंगे। यकीन जाने अल्लाह के फजल से इतना सा खौफ भी दिल में नहीं आता, क्योंकि मेरा ईमान है कि मेरा मरने का वक्त, मेरा मरना कैसे मरना, ये अल्लाह ने लिख छोड़ा हुआ है। तो फिर मुझे डरने की जरूरत क्या है? शैतान जिन जो घरों से कपड़े ले जाते हैं फिर लाके रखते हैं, इस किस्म की मुदाखलत को रोकने के लिए क्या किया जाए? बिस्मिल्लाह करके जब दरवाजा बंद किया जाएगा तो इंशाल्लाह दोस्त जिन भी नहीं दाखिल हो सकता। जो मोमन जिन दोस्त भी होता है ना, वो भी नहीं दाखिल हो सकता। आपने फरमाया जैसे ही शाम हो तो अपने बच्चों को घरों में रख लिया करो। हम क्या करते हैं, जैसे ही शाम हुई, डैडी आए, उंगली पकड़ी, बागों में घूमने फिरने चले गए ना, बच्चे उठाए हुए हैं अब डॉक्टरों के पास, जी बच्चा जिद कर रहा है, ये हो गया, बीवी है उसके पट्ठों में दर्द हो रहा है, जी अब तू गई क्यों है? शाम के वक्त तो अल्लाह के नबी ने फरमाया घर में रह, अब तूने बाल खोले हैं, खुशबू तेज लगाई और बाजार में घूमने, तुम बाग में चली गई घूमने के लिए।
آپ نے فرمایا اپنے دروازوں پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو. جس دروازے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے وہاں جن مومن جن بھی نہیں داخل ہو سکتا. یہ گارنٹی ہے اللہ کے فضل سے. ہمارے خاندان کے لوگ جو دین کی طرف کسی طرح مائل نہیں ہوتے اور ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ان کو جنات شیاطین کے شر سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. وہ قوم جو اپنی حالت کا خیال نہیں کرتی، اللہ بھی اس کی حالت کا خیال نہیں. جو اپنا نہیں بہتر جانتے، دیکھیں نا قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم رحمان سے تغافل اختیار کرتے ہو ہم خود تم پر شیطان چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک پر اللہ شیطان چھوڑ دے اور ہم اس کو نکالیں. اس لیے ہمارے پاس جب مریض آتا ہے، بے پردہ عورت آتی ہے، ہم کہتے ہیں چلو بھائی پردہ کرو گی، اللہ کی بندی بنو گی تو تب جا کر اس جن کو ہم مار سکتے ہیں. ورنہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تو چونٹی کا حساب لے لے گا قیامت والے دن. تو میں اس بیچارے کو پکڑ کے کیوں ماروں جس کو اللہ نے تجھ پر مسلط کیا ہے؟ تو اس لیے میری بہنوں یہ خود بھاگے گا. جب آپ دین پر آئیں گے یہ بھاگے گا، کیونکہ آپ یا میں جب گانا سنیں گے تو اس کو غذا دے رہے ہیں، جب غلط گفتگو کرتے ہیں کہہ کے لگا رہے ہیں تو وہ اس کو غذا دے رہے ہیں ہم. تو کبھی چوہا بھی اس گھر سے گیا جس کو خود خوراک ڈالی جائے. یہ جی کہتے ہیں کہ جب جادو اور تعویذ وغیرہ کا علم ہو جائے تو اس کا تو پتہ چل گیا، لیکن پہلے سے جادو کے اثرات سے کیسے بچیں؟ اگر تو جسموں پر جادو ہے یا مکان کے اوپر ہے تو پھر یہی جو آیات میں نے بتائی ہیں یہ پانی میں دم کریں. دم کرنے کے بعد پاک جگہ بیٹھ کر اس سے 7 دن غسل کر لیا جائے. پانی کو کسی صاف جگہ بہا دیا جائے. اس سے انشاءاللہ وہ پرانا جادو بھی ختم ہو جاتا ہے. یہی جو آیات، یہ آیات سحر جو ہیں بی بی، وہ جو آپ نے بتایا نا وہ جن کو وہ بانچ کرنا، اگر وہ خود نمازی ہیں، نماز پڑھتی ہیں تو وہ ایسا کریں 7 پتھر بیری کے لے لیں بڑے سے، ٹھیک ہے، ان کو باریک کسی چیز میں کر کے پھر ایک بڑے سے برتن میں اس کو انڈیل کے پانی میں یہی آیات جو ہیں ان کو 7 بار پڑھ کے اس میں اخلاص فلق ناس بھی 7 بار کر کے اس سے اس کو پانی بھی پلا دیں، اس سے وہ 7 دن غسل کرے گا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. جن سے ملاقات کرنی ہو تو کیا کیا جائے؟ جن والی کو پکڑ لے، اس سے ملاقات ہو جائے گی. سر آپ کروا سکتے ہیں؟ جو غیب ہے اس میں ہماری بہتری ہے، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو قبرستانوں میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم مردے دفنانے بند کر دو، ٹھیک ہے نا. اس میں بہتری ہے نا. میں آپ کو بتاؤں جس دن مجھ کو جن نظر آ گیا نا، محسوس تو ہوتا ہے اس کی خوشبو یا دوست ہے یا دشمن ہے، یہ تو اللہ نے مجھے دیا ہے. جس دن مجھ کو جن نظر آ گیا اس دن میری موت ہے، کیونکہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں وہ کام ہی نہیں کر رہا جس سے مجھے جن نظر آئے. کیونکہ جن عموماً بیمار بندوں کو نظر آتے ہیں جو روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں. ہاں خواب میں آ جائیں، دھمکی دے دیں، یا کسی شگیرت کے اندر آ کر مجھے دھمکی دے دیں، یا کسی مریض کے اندر آ کر کہہ دیں، یا خواب میں عموماً کرتے ہیں مجھے، میرے ساتھ بدتمیزی بدماشی کرتے ہیں. الحمدللہ ہوش میں یہ میرے سامنے نہیں آتے. آئیں گے بھی تو تھوڑی دیر کے محسوس ہو گیا کہ یہ مجھے یہ کر رہا ہے، ایک دم میں پڑھتا ہوں اللہ کے فضل سے اللہ مجھے ٹھیک کر دیتے ہیں. ایک کزن ہے جن کو جن آتے ہیں، کبھی بازو جل جاتا ہے، جن پڑتا ہے تو بال نوچتی ہیں، اگر کلمہ پڑھا جائے اس کے پاس اسے غصہ آتا ہے، اس کے لیے علاج تجویز کریں. اللہ تعالیٰ سے شفا دے. جی میرے پاس ایک مریضہ تھی، اللہ اس کو لمبی زندگی دے. وہ جن مجھ سے بہت الرجک ہو گیا تھا. اس نے مجھے کہا کہ یہ تم 786 کے خلاف کام کرنا بند کر دو. ہاں جی، اس نے بولا کہ بند کر دو ورنہ جو ہے نا میں تجھے بہت نقصان پہنچاؤں گا. اب اس مریض کو میں دم کر رہا ہوں تو اس نے اس کے بازو پر اتنا بڑا جلا دیا، 786 لکھ دیا. اتنا بڑا اس کے 786 لکھ دیا. کہتا ہے اب مٹا. تو یہ جلانے والا بی بی جو ہے نا اس کے لیے یہی ہے کہ وہ صبح شام کے اذکار اور گھر میں قرآن کی تلاوت، انشاءاللہ اس سے یہ ختم ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ مریض جو ہے وہ خود نماز پڑھے. نہیں پڑھ سکتا یعنی کہ لیٹ کے پڑھے، اگر بیٹھ نہیں سکتا تو انشاءاللہ نماز سے ٹھیک ہو جائے گا. کیا جن انسانی شکل میں اگر آ سکتے ہیں تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ جن ہے، اصل انسان نہیں ہے؟ بی بی جن جو ہوتا ہے نا جو انسانی شکل میں آتا ہے اس کی نظر ٹھہری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آنکھ نہیں جھپکے گا. دوسرا جب آپ سے مسافہ کرے گا تو جب بھی کسی سے مسافہ کریں نا تو ذرا گرم جوشی سے کیا کریں، ٹھیک ہے نا. ایسے آپ دبائیں اس کی جو، ہاں اس طرح دبائیں اس کو، یہ چیز کو. جن کے یہاں ہڈی نہیں ہوگی، وہ انگوٹھا مل جائے گا. یہ ہے بس، یہ پہچان ہے. ہمارے گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور میری بھابھی کو میں نے خود دیکھا ہے اکثر تعویذ پلاتے ہوئے. میری ماں اور میں آپس میں دشمن بن چکے ہیں. باپ نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، بھائی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا اور گھر میں بہت زیادہ بے سکونی ہے. بھائی ماں کو گندی گالیاں دیتا ہے. اچھا، ماں اور بہن تو کرے صبر، اس کا مقابلہ نہ کرے، اور صبح نماز فجر کے بعد سورہ یاسین اور سورہ جاسیہ، الجاسیہ سورہ پڑھنے سے گھر سے فساد ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ.
रोज सुबह दाखिल हुए घर में तो सारी जगह खून से भरी हुई थी, काफी गहरा खून था। 2 मरतबा ऐसा हो चुका है, समझ नहीं आती जादू है जिन है। जादू है बीबी, ये इसका तोड़ इनको इसका तोड़ वही जो मैंने बताया है। आयात सहर से पानी पिए भी। अमूमन हमारी बहन बेटियों को होती है ना, पेट में दर्द रहता है या सर में दर्द रहता है, उनको ये पानी दम करके पानी को इस तरह दिन में 2 मरतबा जसना भी चाहिए, जैसे तेल लगाती हैं जड़ों तक, इंशाल्लाह इससे ये भी ठीक हो जाएगी। ये जी किसी के घर से तावीज निकला है, क्या ये नजर का है? अच्छा एक बात मैं बताऊं, ये तावीजों से लोग डरते बहुत हैं। लोग कहते हैं जैसी तवीज हाथ में है ना वो कांपना शुरू कर देते हैं, हाय मर गया ये, ना हाथ ना लामी, माँ हाथ नहीं लान देंदी, वो काम वाली को बोलेगी तुम उठाओ, है ना। ये कुछ नहीं करते। ये अच्छे काम के लिए, लेकिन मैं इन तवीजों का कायल नहीं हूँ। उस मरीज को अल्लाह के फजल से बिस्मिल्लाह भी आती है पढ़नी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आती है ना, आती होगी ना। जिसके लिए भी होगा आखिर वो मुसलमान होगा, तो कलमा उसने पढ़ा तो वो मुसलमान हुआ ना। तो ये इस पे यही लिखा हुआ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये किसी अच्छे मुआहिद मौलवी का तवीज है, लेकिन मेरा फिर भी इस पर बिलीव नहीं है, क्योंकि ये पढ़ने के लिए आया है, ये लिखने के लटकाने के लिए नहीं आया। अगर बच्चा बहुत छोटा हो और बार बार नजर लग जाती हो, तो जैसे सहाबा कराम से भी है रवायत से, बाज़ साहबा ने चौथे के बुखार के लिए ऐसे अल्फाज लिखे दिए, मसलन अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्राइल व मीकाइल व इसराफील। तो क्या इस तरह बिस्मिल्लाह कुल वल्लाह ऐसी चीज बहुत छोटे बच्चे को नजर के लिए लिख के पहनाई जा सकती है? बीबी कोई किसी सहाबी का एक आदब मुझे भी बता देना, किसी ने ये लिख कर दी। ये दुआ तो है सुबह की सुन्नतों के बाद पढ़ने की, अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्राइल व मीकाइल व रब्बा इसराफील व रब्बा मुहम्मदिन औज़ु बिका मिनन नार। ये तो सुबह सुन्नतों के बाद। हाँ यही बात याद आ गई मेरी बहनों, सुबह फजर की सुन्नतों के बाद की जो दुआ है ना, उसको कभी ना भूलना। उसमें तुम्हारे बाल झड़ने की दुआ है, उसमें तुम्हारे पट्ठों में दर्द होने की दुआ है, उसमें तुम्हारे यानी कि अल्लाहुम्मा अजअलनी फी कल्बी नूरन फी बसरी नूरन फी समी नूर, यानी कानों की, नाक की, आंखों की, हर किस्म की दुआ है। इसको कभी ना भूलिए, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। हाँ ये ना और तवीज बनाकर इसको लटका लें, तवीज काम नहीं करेगा, ये पढ़ने से इंशाल्लाह होगा। मेरे शौहर अच्छे हैं, नेक है, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं है और कहते हैं लोग के जादू किया हुआ है, पेट से खिलाया गया। पेट के जादू की एक शर्त है, निशानी है कि दायमी दर्द होगा, कोई दवाई उस पर असर नहीं करेगी जिसको पेट का जादू होगा। ये बात याद रखें, जिस पर कोई दवाई असर नहीं करती, जिसके पेट में मुसलसल दर्द रहता है, वो पेट का जादू उसको पिलाया होता है। ये पिलाए हुए जादू की निशानी है। या एकदम पेट से दर्द खत्म हुआ, कमर में चला गया या सर में आ गया या पट्टे भारी हो गए, ये पिलाया हुआ जादू होता है। सर इलाज? इसका इलाज सूरह फुरकान की आयत नंबर 23 है। अगर तो उसका शोहर बैठ के पास उसके सुन ले, किबला रुख बैठ के इशा की नमाज के बाद 23 नंबर आयत है सूरह फुरकान, है जी, वो लिख लें। छोटी सी आयत वक़ा दिलना से शुरू होती है, 363 बार उसके दाएं कान की तरफ बैठ के पढ़े, उससे इंशाल्लाह उसका शोहर ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल से। मियां बीवी की मोहब्बत बहुत से लोगों का मसला है कि शोहर की दिलचस्पी नहीं है, उनका भी बता दें। जब शोहर घर में आता है ना, तो भूमें उसकी चढ़ी होती हैं, पास प्याज लहसुन की बदबू आती है जी, तो उससे बजाय ये पूछने के खैरियत से आए, एकदम कुछ ना कुछ उसको सुना दिया जाता है। जब बाजार जाती है सौदा लेने के लिए, 10 रुपया उससे दुकानदार से रियायत करवानी होती है, तो उससे हंस हंस के ऐसे अच्छे अंदाज से बातें करती है। ये इस्लामी रूस गलत है, ये ठीक है ना। ये जो रवैया दुकानदार के साथ है ना, ये शोहर के साथ होना चाहिए। फिर दुआ है रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रता अय्युन। वल्लाही इतनी मुजरब दुआ है कि अगर इसको ज्यादा ताकतवर बनाना है तो इसको आखिरी तशहुद में पढ़ें, अत्तहियात के बाद, दुरूद के बाद इसको एक बार पढ़ लिया करें, वरना हर नमाज के बाद 3 बार या 7 बार पढ़ के, शोहर सामने है तो फूंक दें, ना आए तो उसको तसव्वुर में लाकर फूंक मार दें। औलाद का मसला है तो वो यही दुआ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये ठंडक है ना आंखों की, जाहिर है शोहर सही होगा तो आंखों को ठंडक होगी, बच्चे ठीक होंगे तो आंखों को ठंडक होगी। मेरी बहनों देखो, पहले दौर की बात है, किसी ने पहले चले जाना है, किसी ने बाद में जाना है, जाना है अपने अल्लाह के पास। और आप तसव्वुर करें कि कब्र क्या है, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, फिर आखिरत क्या है। आप यकीन जाने कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने एक आयत लिखी है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ठीक है। अब हमने ये सोचना है कि मैं 10 साल से 20 साल से नमाज भी पढ़ रहा हूँ, और क्या मैं फाहिशी का मुर्तकिब नहीं हो रहा या मुनकरात का मुर्तकिब क्या है। अब ये फाहिशी और मुनकरात क्या है। पहले दौर में एक आदमी बुरा था, दुनिया उसको बुरा कहती थी, जो जाकर किसी गंदे बाजार में गाना सिर्फ सुनता था, वो रात का इंतजार करता था,
چہرے پہ اپنے رومال لپیٹ کے پھر جاتا تھا، پھر چھپ کر آ جاتا تھا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ کیا کرتا تھا، ایک عورت ناچتی تھی، وہ اس کا گانا سنتا تھا۔ آج میں اور آپ اپنے گھروں کا ذرا جائزہ لیں کہ میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی میں یہ مجرا دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ کیا نماز غلط ہے یا اللہ کا کلام غلط ہے؟ ایک یہودی آپ کے پاس آ جاتا ہے قرآن سمجھنے والا، وہ کہتا ہے میری بہن یہ بتاؤ یا میرے بھائی یہ بتاؤ کہ تیرا قرآن یہ سچا ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ نماز جو ہے بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، اور تمہیں تو میں دیکھ رہا ہوں تیری بیوی بھی بے پردہ ہے، تیری بیٹی بھی بے پردہ ہے، گھر میں تیرے گانے کی بھی آواز آتی ہے، تو یہ تیرا قرآن غلط ہے یا تو غلط ہے یا تیری نماز غلط ہے؟ بتاؤ۔ یہ آپ سے میں نے سوال کیا ہے، اس کا جواب اپنے آپ سے ہم لیں کہ کیا ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے ان گندی چیزوں سے بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، انشاءاللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ جس گھر میں کتا ہوگا، جس گھر میں تصویر ہوگی، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، چاہے وہاں قرآن پڑھیں، چاہے نمازیں پڑھیں، چاہے جو مرضی کریں۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ حق ہے، اور حق کے سوا اللہ کے نبی کچھ نہیں بتاتے، کیونکہ وہ من جانب اللہ ہوتے۔ یہ میں آخری گزارشات کی ہیں۔ باقی میری بہن، اگر کوئی میری بات آپ کو بری لگی ہے تو اس کے لیے، میری بات اللہ نبی کی بات سے میں معذرت نہیں چاہتا، کیونکہ وہ تو حکم ہے، میری بات کوئی اگر بری لگی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت